کل بازار سے جو بریانی لی تھی وہ اتنی لذیذ تھی کہ میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں، شاید آپ بھی ٹرائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو چلیے آج علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی ایک بہت ہی اہم کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن پر بات کرتے ہیں۔ اس کتاب کا چوتھا چیپٹر ہے ڈیوائن گائیڈنس، اور اس کے اندر ہم ایک خاص کانسیپٹ کو ایکسپلور کریں گے۔ وہ ہے نبوت، یعنی قرآن پیغمبری کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک بہت ہی گہرا سوال سامنے آتا ہے، آخر انسانیت کو ہدایت کیسے دی جا سکتی ہے اس طرح کہ ان کی آزادی رائے بھی قائم رہے، مطلب انہیں مجبور نہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسی گتھی ہے جس کا قرآن بہت ہی خوبصورت حل بتاتا ہے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے پہلے ہمیں ڈیوائن گائیڈنس کے اصول کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ ایک یونیورسل سسٹم ہے، ایک ایسا نظام جو اس کائنات کی ہر چیز کو، پتھر سے لے کر انسان تک، اس کے وجود کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے انسان کی تو معاملہ بالکل بدل جاتا ہے، ہدایت کا طریقہ بھی الگ ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انسان باقی مخلوق جیسا نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایک سوچنے والی، آزاد اور خود مختار سیلف ہے۔ وہ اپنی مرضی کی آزادی کو سب سے اوپر رکھتا ہے، اپنے کیے کا خود ذمہ دار ٹھہرتا ہے، اور کسی بھی قسم کے دباؤ کو، چاہے وہ اندر سے ہو یا باہر سے، قبول نہیں کرتا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ قرآن اس کا حل بتاتا ہے وحی یا ریولیشن کی صورت میں۔ یہ انسانوں کے لیے ڈیوائن گائیڈنس کی وہ خاص فارم ہے جو زبردستی تھوپی نہیں جاتی، بلکہ آفر کی جاتی ہے، تاکہ انسان اپنی آزاد مرضی کو انفارمیشن کے ساتھ علم کی بنیاد پر استعمال کر سکے، نہ کہ کسی مجبوری میں۔ اچھا، تو یہ وحی آتی کس پر ہے؟ اس شخصیت کو کہتے ہیں نبی۔ اور یہاں ایک بہت عام غلط فہمی کو آئیے دور کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نبی کو پروفٹ سمجھتے ہیں، یعنی کوئی پیشگوئی کرنے والا، فیوچر بتانے والا۔ لیکن قرآن کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے۔ قرآن کے مطابق نبی وہ ہے جو وحی کو ریسیو کرتا ہے۔ نبی کا کام آنے والے وقت کی خبریں دینا نہیں، بلکہ اللہ کے پیغام کو جیسا وہ ہے ویسا ہی آگے پہنچانا ہے۔ اسی لیے نبی کا اصل کردار ایک رسول یعنی میسنجر کا ہوتا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق کہ نبی کا کردار ایک رسول یا میسنجر کا ہے، خود قرآن میں موجود ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے، آئے آدم کے بیٹو، جب کبھی تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو جو کوئی ان کی پیروی کرے گا اور اصلاح کرے گا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ ہے پیغام کی پیورٹی۔ وہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک پیور گفٹ ہے۔ قرآن اس کے لیے لفظ نزول استعمال کرتا ہے، یعنی نیچے بھیجا جانا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے انسان اپنی محنت سے یا اپنی کوششوں سے حاصل کر لے۔ یہ ارن نہیں کی جا سکتی۔ اور کیونکہ یہ پیغام اتنا پیور ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں نبی کی اپنی ذاتی خواہشات یا ان کے اپنے احساسات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ سورہ النجم میں اس بات کو کتنے واضح طور پر کہا گیا ہے۔ وہ یعنی نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کا مشن ایک ٹرسٹی جیسا ہے، ایک امانتدار قاصد جو پیغام میں ذرا سا بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، چاہے اس کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ پیغام جیسا ہے ویسا ہی دینا ہے۔ اور دیکھیں، سورہ یونس میں تو نبی کی زبان سے ہی یہ اعلان کروایا گیا ہے، کہہ دیجئے، اے محمد، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اچھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑی، اتنے اہم کردار کے لیے کوئی شخص تیار کیسے ہوتا ہے؟ اور اکثر تو اس شخص کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اسے چنا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا ڈائریکٹ سلیکشن ہوتا ہے۔ یہ کسی کی اپنی خواہش یا ایمبیشن نہیں ہوتی۔ جس شخص کو اس منصب کے لیے چنا جاتا ہے وہ اس پورے سلیکشن پروسیس سے انجان ہوتا ہے۔ اس میں سالوں لگ جاتے ہیں، اس کے کردار کو آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور یہ مشن اسے تبھی سونپا جاتا ہے جب وہ ہر طرح سے اس کے قابل ثابت ہو جاتا ہے۔ اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے قرآن ہمیں ایک بہترین کیس سٹڈی دیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی تیاری کیسے ہوئی، سٹیپ بائی سٹیپ۔ سب سے پہلے ڈیوائن پروٹیکشن۔ جب وہ بالکل بچے تھے تو انہیں خطرے سے بچایا گیا۔ پھر آتی ہے ڈیوائن اپ برنگنگ۔ ان کی پرورش اللہ کی خاص نگرانی میں ہوئی، وہ بھی دشمن کے گھر میں۔
اس کے بعد آئیں ڈیوائن ٹرائلز، انہیں الگ الگ آزمائشوں سے گزارا گیا۔ پھر ڈیوائن میچوریشن، انہوں نے مدین کے لوگوں کے ساتھ کئی سال گزارے، اور پھر سب کے آخر میں آئی ڈیوائن ٹائمنگ، انہیں یہ مشن تب دیا گیا جب قرآن کے الفاظ میں وہ ہمارے مقرر کردہ معیار تک آ پہنچے۔ تو آئیے اس ساری بات کو جلدی سے سم اپ کرتے ہیں۔ مین پوائنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، نبوت ایسی ڈیوائن گائیڈنس ہے جو انسان کی فری ول کو رسپیکٹ کرتی ہے۔ دوسری بات، نبی ایک رسول ہے، یعنی میسنجر، جس کا کام وحی پہنچانا ہے، نہ کہ فیوچر بتانا۔ تیسری اہم بات، وحی ایک پیور ڈیوائن گفٹ ہے جس میں نبی کی اپنی ذاتی پسند ناپسند شامل نہیں ہوتی۔ اور چوتھی اور آخری بات، اس عظیم مشن کے لیے چنا جانا اور پھر اس کی تیاری کرنا، یہ سالوں پر پھیلا ہوا ایک ڈیوائن پروسیس ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ سوچیں اس بارے میں، اگر اللہ کا پیغام اتنا خالص ہے اور اس پیغام کو لانے والے کو اتنی محنت اور آزمائش کے بعد تیار کیا گیا ہے، تو پھر ان لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جن تک یہ پیغام پہنچتا ہے؟ اسی سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ موضوع یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس موضوع کے اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔